سورۃ الہمزہ سے آج ہمارا آخری پارٹ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی 9 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں لفظ حمزہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سورہ عصر میں فلاح پانے والوں اور فلاح پانے والے انسانوں کا کردار بیان ہوا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ سورت میں اس کے متضاد کردار یعنی بخیلوں کا کردار بیان ہوا ہے۔ وہ روپیہ گن گن کر رکھتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر ابھارنا تو درکنار، کسی کو اگر دیکھ پائیں کہ وہ ادائے حقوق کے معاملے میں اچھی سوچ رکھتا ہے تو اپنے طعن و طنز سے اس کا قافیہ تنگ کر دیتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح بے حس بن کر رہ جائے۔ اس صورت کو اگر ان صورتوں کے تسلسل میں رکھ دیا جائے جو سورہ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہی ہیں تو آدمی بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کے عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن نشین کیا گیا تھا۔ سورہ زلزال میں بتایا گیا کہ روز حشر ہر چھوٹی بڑی نیکی یا بدی انسان کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ عادیات میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری نیتوں تک کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ سورہ قاریہ میں واضح کیا گیا ہے کہ انسان کے اچھے یا برے انجام کا انحصار اس پر ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ سورہ تکاثر میں فرمایا کہ دنیا میں میسر تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ عصر میں انسان کو راہ خسران کا مسافر اور اس سے نکلنے کا راستہ بتایا گیا، اور اس سورہ حمزہ میں جاہلیت کی سرداری کے ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا ایک سوال رکھ دیا گیا کہ کیا کردار آخرت میں خسارے کا موجب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لعن طعن کرتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہلاکت ہے، وَيْلٌ ہلاکت ہے، لِكُلِّ ہر اس شخص کے لیے، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جو لعن طعن کرتا ہے اور جو عیب نکالتا ہے۔ ہمز اور لمز عربی زبان میں معنی کے اعتبار سے باہم اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ ایک ہی جگہ دونوں آئے ہیں اس لیے یہ دونوں مل کر معنی دیتے ہیں ہر اس شخص کی عادت سی بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، کسی پر انگلیاں اٹھاتا ہے اور کسی کو آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، کسی کے نسب پر طعن کرتا ہے، کسی کو اس کے منہ پر چوٹیں کرتا ہے۔
اور کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، کسی کے برے برے نام رکھتا ہے، اور کہیں دو ملنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو دولت جمع کرتا ہے اسے گن گن کر رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ دولت کی بدولت وہ خود بھی ہمیشہ دنیا میں رہے گا اور اس کا مال بھی۔ پہلے فقرے کے بعد دوسرا فقرہ خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ لوگوں کی تحقیر و تذلیل وہ اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے۔ جمع مالن سے مال کی کثرت کا اضافہ ہوتا ہے۔ کس کا بھائیوں؟ کثرت کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور وعدد مال کو گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے اس کے بخل اور زبردستی کی تصویر نگاہوں میں آ جاتی۔ وہ اپنی زرپرستی اور بخل میں اتنا منہمک ہے کہ اسے مرنا بالکل یاد نہیں، اور اگر وہ سوچتا بھی ہے تو صرف اتنا کہ اس کا مال اسے حیات جاویدہ بخش دے گا اور اس پر کبھی زوال نہیں آنے دے گا۔ گلا لا ينبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں وہ حطامہ میں ضرور پھینکا جائے گا۔ لا ينبذن، نبذ عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت کر کے پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی مالداری کی وجہ سے دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کیا جانے کہ وہ حطامہ کیا ہے؟ حطامہ کے معنی توڑنے، کچلنے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کے ہی۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی اسے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، پہلے ابہام اور پھر اجمال، پھر اس کی عظمت و ہولناکی کو بارنے کے لیے سوال، پھر جواب اور وضاحت، یہ سب تاکید و تفخیم کے انداز میں ہے۔ یہی نہیں، انداز بیان میں بھی تحدید ہے۔ دلوں پر چڑھنے والی آگ اس لیے ہوگی کہ ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر اور آخرت کے فکر کی کوئی جگہ نہ تھی۔ قرآن مجید میں اس مقام کے سوا اور کہیں جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا۔ اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں آگے دیکھیں، فی انہا علیہم مؤصدۃ، یہ آگ اوپر سے ڈھانک دی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدۃ، کوئی دروازہ تو درکنار، کوئی جھری تک نہ کھلی ہوگی تاکہ تپش کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو، بلکہ سب کا سب ان کے جلانے ہی میں صرف۔ اللہ اکبر۔ فی عمد ممددہ، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس آگ کے اندر وہ مجرم لمبے لمبے
ستونوں کے ساتھ بھاری بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے تاکہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں۔ تیسرا مطلب یہ کہ اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ اس صورت میں ستونوں کے ساتھ مجرموں کے باندھنے کا ذکر ہے۔ سورہ حاقہ میں اسی طرح کے مجرموں کے لیے 70 گز کا زنجیر کا بھی ذکر ہے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ آگے سورۃ الفیل شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الفیل مکی ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ پہلے ہی آیت کے لفظ باصحاب الفیل سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ القاریہ سے الہمزہ تک خاص بات جو قریش پر واضح کی گئی ہے وہ یہی ہے، انہوں نے جب مال و دولت اور حب جاہ کے مرض میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق تو پامال کی، لیکن زعم یہ ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث اور بیت اللہ کے متولی۔ اس صورت اور اس کے بعد کی سورہ قریش میں انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اس سرزمین پر جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں وہ اس گھر کی برکت و عظمت کے باعث ہیں۔ احسان شناسی کا تقاضا تھا کہ تم اس گھر کے رب کی بندگی کرتے ہیں۔ اس صورت میں اسی سلسلے کی ایک نہایت اہم شہادت پیش کی گئی ہے، جس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اس گھر کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے، اور اس نے اس خطے کو اس لیے چنا ہے کہ وہ آخری نور وحی کا مرکز و محبت اور نقطہ آغاز بنے، جہاں سے اس عقیدے کے مقدس لشکر اطراف عالم میں جہلیت کو شکست دینے اور ہدایت اور خیر کو قائم و برپا کرنے نکلیں۔ اصحاب الفیل کا واقعہ کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیر۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اصحاب الفیل کا واقعہ اہل مکہ کے لیے کوئی پرانا یا افسانوی ہرگز نہ تھا۔ مکے کا بچہ اسے جانتا تھا۔ تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرہہ کے اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی یا دیوتا نے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی تھی۔ اس لیے سورہ فیل میں ان تفصیلات کے ذکر کی حاجت نہ تھی، بلکہ واقعہ کو یاد دلانا کافی تھا تاکہ قریش کے لوگ خصوصاً اور اہل عرب عموماً اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ نیز وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور و زبردستی سے کام لیا تو جس رب نے اصحاب الفیل کو تہس نہس نہیں کیا تھا اسی کے غضب میں وہ گرفتار ہوں گے۔ اس کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ شاعر اللہ کے توہین سے دائمی ذلت نصیب ہوتی ہے اور احترام سے عزت ملتی ہے۔
سمجھ آئی کہ نہیں؟ شاعر اللہ کی توہین کرو گے تو دائمی ذلت نصیب ہوگی، اگر احترام کرو گے تو عزت ملے گی۔ ابابیلا، ابابیل سے مراد ابابیلے نہیں، جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھے۔ عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروہ جو پے در پے مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے۔ یہ لفظ گھوڑوں کی جماعت اور چڑیوں کے جھنڈ کے لیے بھی آتا ہے۔ اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے۔ کہاں سے؟ بحر احمر کی طرف سے آئے تھے۔ سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے، یہ نہ نجد کے پرندے تھے نہ حجاز کے اور نہ تہامہ کے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھی اور پنجے کتے جیسے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں پر، ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً سب راویوں کا متفق بیان ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر۔ مکہ کے بعد لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے۔ وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے۔ سجیلن، سجیل فارسی کا لفظ ہے جو دو لفظوں سنگ اور گل سے مرکب ہے۔ اس کے معنی پتھر اور مٹی کے ہیں، یا وہ پتھر جو مٹی میں ہتھڑے ہوئے ہو۔ آگے سورۃ قریش شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ قریش مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورت کا نام پہلی ہی آیت لإلاف قریش سے ماخوذ ہے۔ سورہ فیل میں دکھایا گیا کہ اس سرزمین میں قریش کو جو امن حاصل ہے وہ اسی گھر کی بدولت ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اس سرزمین میں ان کو رزق کے جو وسائل حاصل ہیں ان کے راہیں بھی اسی گھر کی بدولت کھلی ہے، اس لیے حق یہ ہے کہ وہ اس گھر کے مالک ہی کی عبادت کریں اور اس کے حق میں کسی دوسرے کو شریک ہرگز نہ کریں۔ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اس گھر کے رب کی ناشکری کی تو یاد رکھیں کہ اس کی پاسبانی کے شرف بھی کھو بیٹھیں گے اور وہ تمام روحانی و مادی برکتیں بھی اس گھر کے بدولت انہیں حاصل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو برطانیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں جناب، کہ برطانیہ میں منعقدہ ایک اجتماع میں سعودی عرب سے آئے ہوئے ایک عالم دین نے جو واقعہ سنایا کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے خانہ کعبہ میں ایک بدو کو دعا کرتے ہوئے سنا، جس میں خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے اس سے استغاثہ کر رہا تھا۔ امام موصوف نے اسے حکمت سے سمجھانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اسے کہا بزرگوں مجھ سے ایک سورہ سنو، غلط ہو تو تصحیح کر دیں۔ اس نے کہا سناؤ۔ آپ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کی عبادت کریں۔ بدو بولا اس طرح صحیح نہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، صحیح ہے۔
فَلْيَعْبُدُوا هَٰذَا الْبَيْتَ اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ صحیح ہے، اس میں دونوں میں تکرار ہو گیا۔ امام موصوف نے فرمایا کہ اگر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ صحیح ہے تو آپ کیوں اس گھر سے استغاثہ کر رہے تھے؟ تب وہ امام موصوف کی تکرار کا سبب سمجھا۔ اللہ اکبر۔ دعائے خلیل کی بدولت اللہ نے اس گھر کو رزق و امن کا گہوارہ بنا دیا۔ یہی دو چیز انسان کی بنیادی ضرورت ہیں۔ امن کا حال یہ تھا کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لیتا تو اس سے تعرض نہ کر سکتا تھا، جبکہ ارد گرد میں بد امنی اور خوف و خطر کا جان لیوا ماحول تھا۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 67 کے اندر وضاحت ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک ایسا حرم بنایا جو امن کی جگہ ہے، جبکہ لوگوں کو اس کے گرد و پیش اچک لیا جاتا ہے۔ اس گھر کی یہ خصوصیت اس وقت بھی باقی رہی جب لوگ راہ راست سے منحرف ہو گئے اور اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ واقعہ فیل کے باعث جزیرہ عرب کے تمام اطراف و جوانب کہ عربوں کی نظر میں بیت اللہ کے وقار اور اس کی حرمت میں اضافہ ہو گیا، اور اس گھر کے متولی و مجاور اور اس کے آس پاس رہنے والے قبیلہ قریش کا مرتبہ ان کے یہاں اور بلند ہو گیا۔ وہ جہاں چاہتے عزت و احترام کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے۔ اس صورتحال کے باعث قریش کو یہ ہمت ہوئی کہ انہوں نے وہ عظیم شاہراہوں کی دو عظیم شاہراہوں کی جن پر تجارتی قافلے رواں دواں بنا ڈالے، جو جنوب میں یمن تک اور شمال میں شام تک اور شمال میں شام تک جاتے ہیں۔ انہوں نے دو عظیم تجارتی اسفار کو منظم کیا، ایک سفر موسم سرما میں یمن تک اور دوسرا موسم گرما میں شام تک۔ تجارت کی یہ مہمات عرب تک محدود نہ تھیں۔ ہندوستان اور دوسرے مشرقی ممالک سے خشکی اور بحری راستے سے یمن اور عرب کے دوسرے مقامات پر مالی تجارت پہنچتا، اور یہاں سے ایک طرف مصر اور دوسرے افریقی ممالک کو اور دوسری طرف شام ہوتا ہوا یورپ تک پہنچتا۔ اسی طرح مصر اور دوسرے افریقی ممالک سے بھی یمن اور دوسرے مقامات پر مالی تجارت پہنچتا اور وہاں سے شام ہوتا ہوا یورپ تک جاتا۔ قریش کے تاجر اور عرب کی یہ دو تجارتی شاہراہیں تین بڑے آدموں کی اس عظیم تجارت کی بنیادی گڑیاں تھیں۔ غرض کہ پورے علاقے میں بد امنی کے باوجود قریش کے لوگ امن و سلامتی کے ساتھ تجارت میں مشغول تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ احسان کہ اللہ نے انہیں خوف و خطر سے محفوظ رکھا اور وہ بیت اللہ کے قرب و جوار یعنی اپنے علاقے میں بھی محفوظ و مامون ہے۔ وہ اللہ کے گھر کی حرمت کے باعث اللہ نے انہیں ظالموں کی تعدی اور دست درازی سے بھی محفوظ رکھا ہے۔
یہ احسانات صرف اس لیے یاد دلائے جا رہے ہیں کہ تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے تھے۔ تمہیں ان کی حمایت و نصرت کرنی چاہیے۔ آگے سورۃ الماؤون ہے میرے بھائیوں۔ سورۃ الماؤون مکی ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ آخری آیت ویمنعون الماعون سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ سورہ عصر میں بیان ہوا کہ ایمان کی حقیقت جب دل میں جاگزین ہو جاتی ہے تو نتیجے کے طور پر اس سے عمل صالح کا صدور ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ روپ نہ دھارے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی حقیقت سرے سے موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے وہ بات جو اس صورت میں صریحی الفاظ میں بیان کی گئی کہ یتیم کے ساتھ زیادتی کرنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، نمازوں میں کوتاہی کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کرنا، یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے ایمان اور نماز کا مقصد سمجھا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، سورہ فیل اور قریش میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ قریش کو رزق اور امن کی تمام نعمتیں بیت اللہ کی جانب نصیب ہوئیں۔ اس کا قدرتی حق تھا کہ وہ رب ھذا البیت کی عبادت کرتے اور خلق اللہ کی خدمت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کی، مگر ان کا کردار یہ ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو بھوکا مارتے ہیں۔ یہ سارے بد کرداری آخرت کی تکذیب کے باعث ہے، یعنی آخرت پر ایمان نہ لانا انسان کے اندر اس قسم کے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں ان کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو اعلانی آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور آخری 4 آیتوں میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا جو بظاہر مسلمان ہیں۔ آیات نمبر 2 اور 3 میں ان کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو اعلانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور آخری 4 آیاتوں میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ مجموعی طور پر دونوں قسم کے گروہوں کے طرز عمل کو بیان کرنے سے یہ حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنا ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدہ آخرت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ سورہ کوثر مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پہلی آیت کے لفظ کوثر سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ سابقہ صورتوں میں قریش کی بد کرداری کا تذکرہ ہوا۔ اس صورت میں ان کے خلاف نہ صرف فرد جرم عائد کی گئی ہے بلکہ ان کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ ان کی سزا بھی سنائی گئی کہ بیت اللہ کی احانت، رسول برحق کی تکذیب، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی، مخلوق خدا کی دل آزاری اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی، یہ وہ جرائم ہیں جن سے ان کی جڑ کٹ جائے گی
اور جہاں اللہ کے حبیب کو روشن مستقبل کی بشارت دی گئی، وہاں دشمنان اسلام کی ابتری کی پیشگوئیاں بھی کی گئی، جو نہ صرف پوری ہوئیں بلکہ قیامت تک کے لیے یہ سزا تجویز کر دی گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ صورت مکی دور کے اس مرحلے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا۔ جس شخص کی مذکر اولاد مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو جانے پر کفار آپ کو ابتر اور منقطع الذکر ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ منقطع الذکر ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل اور آپ کے سکے چچا ابو لہب کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ کفار کی انہی طعنہ زنیوں کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ آپ کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا کی گئی ہیں۔ آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ بے نام و نشان ہونا تو آپ کے معاندین کی قسمت میں لکھا ہے کہ قیامت تک کوئی ان کا نام لیوا نہ ہوگا۔ اس صورت میں بھی سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے دشمنوں کے تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی بھی فرمائی ہے۔ قریش کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے گٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے، لیکن آپ کا رب آپ کا غم ہلکا کرتا ہے، آپ کے ساتھ خیر و برکت کا وعدہ کرتا ہے اور آپ دشمنوں کو بے نام و نشان کر دینے کی وعید سناتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کا رب کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ صورت اسلامی دعوت اور مکہ میں حق کے داعی کی زندگی میں تصویر کشی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مخالفین کے قید و مکر اور اذیت رسانیوں کی ضد میں تھے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اللہ کی دعوت کا ذکر کرتی ہیں، اللہ اپنے بندے اور اس کے ساتھ مومن اقلیت کا کس طرح پاس و لحاظ کرتا ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قریش کے بے خوف لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مقابلہ قید و مکر اور مذاق اڑا کر کرتے تھے تاکہ عوام الناس کو حق کے سننے سے روک سکیں، وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ ابتر ہیں۔ اس لفظ سے ان کا اشارہ آپ کی نرینہ اولاد کی موت کی طرف تھا۔ مختلف اور متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ یہ خیر کثیر میں سے ایک کوثر ہے۔ یہی بات سیاق و سباق کے لحاظ سے زیادہ موزوں و مناسب ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر جنت ہے، یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے جام آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض کوثر سے ہٹائیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ میری امت ہے،
اللہ تعالی فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد نیا دین اختیار کر لیا تھا۔ صحیح مسلم میں 400 نمبر ہے حدیث پاک۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو متوجہ فرماتا ہے کہ اس عظیم نعمت کا شکر، اس کا حق ادا کر کے کریں۔ اس نعمت کا اولین حق یہ ہے کہ اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کریں، اسی کی طرف اپنا رخ کریں، اسی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی خالصتاً اسی کے لیے کریں۔ مشرکین جو شرک کرتے ہیں اس کو ذرا بھی خاطر میں نہ لائیں۔ نماز کے ساتھ قرآن میں بالعموم انفاق یا زکوٰۃ کا حکم آیا، لیکن یہاں قربانی کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بیت اللہ جس طرح نماز کا مرکز ہے اسی طرح قربانی کا بھی مرکز ہے، اور اس قربانی کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے غرباء، مساکین اور ضیوف الہی کی خدمت ہوتی ہے۔ غوث کے ساتھ ضیوف الہی کی خدمت ہوتی ہے، اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہوتی ہے، اکرام ہوتا ہے، یعنی دوسرے روحانی مقاصد کے ساتھ ساتھ قربانی سے وہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے جو انفاق ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا، واضح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر بے نام و نشان نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہے۔ ابتر تو ان کے بدخواہ، ان کے دشمن اور انہیں ناپسند کرنے والے۔ ہاشمی، صدیقی، فروقی اور علوی تو بے شمار، مگر ابو جہلی اور ابو لہبی کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مخالفین کے سلسلے میں اس وعید کو اس طرح سچ کر دکھایا کہ مخالفین کا دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں آج کوئی نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل، ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعداء اسلام کے اولاد میں سے ہیں، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے، کروڑوں خاندانوں تک سے انتساب کو باعث عزت و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ و شہرہ پھیلا اور بلند تر ہوتا چلا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس عظیم قول کی صداقت کا اتنی واضح اور اتنی وسیع و عریض صورت میں مشاہدہ کر رکھے ہیں کہ اس قول کریم کے اولین سامعین کو اس قسم کا مشاہدہ نہ ہو سکا تھا۔ ایمان، حق اور خیر ختم ہونے کے لیے نہیں ہیں، ان کی شاخیں دور دور تک پھیلی اور جڑیں بہت گہری۔ فنا تو کفر، باطل اور شر کے لیے ہے، خواہ وہ وقتی طور پر پھیلے، پھولے اور طاقت حاصل کر۔ سچ فرمایا خدائے بزرگ و برتر نے، سچ فرمایا خدائے بزرگ و برتر نے، اور جھوٹ کہا ارباب قید و مکر نے، اور جھوٹ کہا ارباب قید و مکر نے۔ اس کے بعد میرے بھائی سورۃ الکافرون ہے، یہ مکی سورت اور اس میں 6 آیات ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلی ہی آیت قل یا ایھا الکافرون کا لفظ الکافرون سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ سابقہ سورہ فیل سورہ قریش میں تمام تر خطاب قریشی سرداروں سے کیا گیا، لیکن قومی اور انسانی بنیادوں پر، جبکہ اس صورت میں صاف صاف اے کافرو کے الفاظ سے خطاب کر کے ان سے بالکل حتمی طور پر قطع تعلق اور برات کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ صورت مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب اسلامی دعوت کے خلاف معاندین کی عداوت شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن قریش کے لیڈروں میں اس امر پر حیرت پائی جاتی تھی کہ اس دعوت میں کوئی ایسی بات ضرور ہے، اس لیے تو اس کے نام لیواؤں میں اتنی صلابت پیدا کر دیتی کہ کوئی ظلم و تشدد ان کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا۔ لہذا اس تحریک کی شدت کو کم کرنے کے لیے مصالحت کا راستہ اپنایا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تجویز لے کر آئے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں اس صورت کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون تعدلوا ربع القرآن۔ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے 2894 نمبر 2894۔ صحیح الجامع کے اندر روایت موجود ہے 4405 یعنی 4405۔ پھر سنن ترمذی میں 431 نمبر پر بھی یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون تعدلوا ربع القرآن۔ یہ قرآن کا چوتھائی حصہ ہے، اور میں نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر اور مغرب کی 2 سنتوں میں، فجر اور مغرب کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ خود آپ کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے تو یہ سورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سورت میں آئمہ کفر سے اعلان برات ہے۔ اس میں یہ اصول پیش کیا گیا کہ جس رواداری سے مذہب کے اساسی عقیدے پر ضد پڑتی ہو، اسلام میں ایسی رواداری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس صورت نے ایک ایسی بنیاد مہیا کر دی کہ دین کے بنیادی اصولوں میں کسی قسم کی سودے بازی اور مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس صورت کا انداز اس آخری تنبیہ جیسا ہے، یعنی کفار کو آخری تنبیہ کہ جب کسی قوم پر عذاب الہی کے نزول کا استحقاق ہو جاتا ہے تو اس بستی کے منکرین و مکذبین کو آخری وارننگ دے دی جاتی ہے، اور دوسری طرف رسول اور اس کے ماننے والوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے سورہ کافرون اہل شرک اور اہل توحید دونوں کے لیے فیصلہ کن اعلان ہے۔ کفر و شرک کی ہم قسم آلودگیوں سے اعلان برات، اقدام ہجرت اور معنن اعلان جنگ۔ کہہ دیجئے اے کافروں
میں ان خداؤں کی بندگی نہیں کرتا جس کی تم بندگی کرتے ہو، اور نہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں پرستش کروں گا جس کی پرستش تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، آگے سورۃ النصر مدنیہ شروع ہو رہی ہے، سورہ نصر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی 3 آیات ہیں اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو نون صادرہ، پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ تودیع بھی کہا گیا ہے۔ تودیع کے معنی رخصت کرنے کے ہیں۔ اس کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا ما اراہ الا حضورا اجلی، ایسے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 567 نمبر۔ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منا نازل ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پچھلی سورہ کافرون میں مشرک قوم سے اعلان براءت اور اقدام ہجرت اور اعلان جنگ ہوا تھا، یاد ہے؟ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے گی، مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا اور لوگ دین خداوندی میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ ہجرت، جہاد اور فتح و نصرت میں جو گہرا ربط ہے اس کی طرف پچھلی صورت میں اشارہ ہو چکا ہے، اور رسولوں کی دعوت میں ہجرت کا مرحلہ ہی وہ مرحلہ ہے جب ان کی قوم پر اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے اس کی تلاوت کی۔ فتح مکہ کی خوشخبری سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم خوش ہوئے، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس صورت میں آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، تو جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا اس صورت کے مفہوم سے بھی میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ سنن الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوئی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد گویا پورا ہو گیا۔ کعبہ کے دروازے پر جو خطبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، 4364 نمبر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 1618 نمبر ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس نے تنہا دشمنوں کی تمام جماعتوں کو شکست دی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کے خلاف تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں، اور تمام جزیرۃ العرب میں تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ کا اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے۔ نیز اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی آپ سے ہوئی اسے معاف فرما دیجیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے بقول آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، 4364 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 1618۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح جو آپ نے آخری خطبہ جو فتح مکہ تو رمضان 8 ہجری میں ہوئی تھی نا، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا، تو کعبے کے دروازے پر جو آپ نے خطبہ دیا وہ سنن ابی داؤد کی حدیث 4547 دیکھیں، اور سنن الترمذی کے اندر 4799 دیکھ لیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت ربا سب سے آخری آیت ہے۔ سعید بن مسیب کا قول ہے کہ آیت ربا اور آیت دین سب سے آخری آیات ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور قول ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو نبی کریم کی وفات سے 81 دن پہلے نازل ہوئی۔ ان روایات کو جمع کرنے سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور سورہ نصر کے نزول میں تقریباً 3 ماہ کا وقفہ ہے۔ واہ اللہ تیری قدرت۔ کامیابیوں پر جشن نہیں منائے جاتے، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی میں ہی کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات و اخلاق، تمدن و تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا، اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں، اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے
اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کے تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، 817 نمبر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النصر مکمل ہوتی ہے۔ کل سے انشاءاللہ سورۃ اللہب سے آغاز کریں گے۔ جو سنا گیا اور سنایا گیا رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔